نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. حاضرین گرامی قدر، وجود باری تعالیٰ قرآن مجید کی روشنی میں یہ وہ شارٹ کورس ہے جس کی آج تیسری کلاس کا ہم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے زمین و آسمان کے مشاہدات کی توجیہ کا مسئلہ. لیکن اس سے قبل کہ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کا کچھ خلاصہ کر لیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی لیکچر میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں وہ الحاد کے فکری غلبے کا دور ہے، اور ہم نے اس کی بہت سی وجوہات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور اس میں بالواسطہ طور پر یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ یوں نہیں ہے کہ خارج میں کوئی ایسی چیز دریافت ہو گئی ہے جس نے یہ طے کر دی ہے کہ خدا نام کی ہستی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ کچھ انسانوں کے اپنے مسائل تھے اور کچھ دیگر وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ نقطہ نظر اس دور کے اندر بہت فروغ پا گیا. اس کے بعد دوسری کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود انسانیت کے لیے ایک مسلمہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے حوالے سے قرآن مجید میں دلائل کو بیان نہیں کیا ہے، اپنے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ایک مسلمے کے طور پر ایک مسلمہ حقیقت مان کر وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس دوسری کلاس میں یہ دیکھا تھا کہ وہ کون سی اساسات ہیں جن کو قرآن مجید سامنے رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ چونکہ یہ صورتحال ہے اس لیے خدا تو ہے. اور پہلی وجہ جو پہلی اساس ہم نے دیکھی تھی وہ خود حضرت انسان کا اپنا وجود تھا، جو ایک حیوان سے آگے بڑھ کر ایک روحانی وجود کے طور پر اس دنیا میں موجود ہے، ایک اخلاقی شعور ہے جو انسان رکھتا ہے، اور انسان ایک عقلی وجود بھی ہے جو سوچنے، سمجھنے، تجزیہ و تحلیل اور غور و فکر کی گوناگوں صلاحیتیں رکھتا ہے. تو یہ اب تک کے کورس کا گویا کہ خلاصہ ہے جو میں نے کر دیا ہے. اس کے بعد آج ہم تیسری کلاس میں دیکھیں گے کہ زمین و آسمان کے مشاہدات کو قرآن مجید کس طرح ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور پھر قرآن مجید کس طرح یہ توجہ دلاتا ہے کہ خدا کی ہستی تو ایک مسلمہ ہے. میرا طریقہ جس طرح پہلی کلاس میں تھا آج بھی یہی رہے گا کہ قرآن مجید کے بیانات کو آپ کے سامنے رکھنے سے قبل میں آپ کی توجہ ان حقائق کی طرف مبذول کراؤں جو اس کائنات میں ہمارے سامنے موجود ہیں. یعنی پہلی کلاس میں نے پہلی اساس بیان کرتے وقت انسان کی ہستی کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے بعد قرآن مجید کے بیانات نقل کیے تھے. آج میں کائنات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر قرآن مجید کو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پہلی چیز جو اس کائنات کے بارے میں اور خاص طور پر اس کرۂ ارضی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر زندگی موجود ہے، اور زندگی اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سوالات اٹھاتی ہے. ان سوالات کا اگر درست جواب موجود ہے تو زندگی وجود میں آئے گی، ورنہ زندگی باقی نہیں رہے گی، باقی رہ نہیں سکتی، کسی صورت میں نہیں رہ سکتی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا جو معمہ ہے، اس کی جو پہلی ہے، یہ جو ریڈل ہے، اس کا ہر حل یہاں پہلے سے موجود ہے. اب میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، زندگی کی کچھ ضروریات ہیں، اور میں اب خاص طور پر انسانی زندگی کی بات کر رہا ہوں، لیکن طبعاً ان میں سے بہت سی چیزوں کا اطلاق دوسری مخلوقات پہ بھی ہو جائے گا. خاص طور پر جو پہلی چیز ہے ضروریات. دیکھیں، یہاں پر انسانوں کی ضرورت ہے کہ ہم سانس لیں، یہاں ہوا موجود ہے. انسانوں کی ضرورت ہے کہ ہم پانی پئیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم اپنی رگوں کو تر کریں.
تو یہاں پر ایک ایسا مشروب موجود ہے جو ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ہم یہاں پر اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم کھانا کھائیں تاکہ ہمیں توانائی ملے اور ہم روزمرہ کے کام سر انجام دیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر غذا موجود ہے. ہماری بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بعد ہماری نسل جاری رہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے پر انسانوں کو ہی ایک فیکٹری بنا رکھا ہے جو اپنی پروڈکٹ آپ خود بناتی ہیں. یعنی کارخانہ بنایا جاتا ہے اس دنیا میں نئی پروڈکٹ بنانے کے لیے، لیکن اپنی ذات میں انسان عجیب و غریب مخلوق ہے کہ وہ خود ہی پروڈکٹ بھی ہے اور پروڈکٹ کے اندر ہی فیکٹری لگی ہوئی ہے. تو یہ پروڈکٹ جو ہے ایک خاص عمر پہ پہنچنے کے بعد ایک فیکٹری بن جاتی ہے جو اگلی پروڈکٹ پیدا کر دیتی ہے. بڑے عجیب و غریب طریقے پہ یہ صورت بھی پوری ہو رہی ہے کہ نسل انسانی اور باقی حیوانات بھی، ساری باتیں جو میں نے گنوائی ہیں ساری مخلوقات کے متعلق بھی، باقی زندگی رکھنے والی مخلوقات کے متعلق بھی ٹھیک ہے، سب کا لائف سائیکل اسی طرح چل رہا ہے. انسان پہ آ جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان ایک غیر معمولی ذوق جمال رکھتا ہے. تو اس کائنات کے اندر حیرت انگیز طور پر اس ذوق جمال کا انتہائی بھرپور جواب ہے. ہم رنگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں، ہم ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، حسن ہمیں متاثر کرتا ہے، رنگ اور روشنی ہم پہ ایک اثر ڈالتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان سب چیزوں کو جمع کر کے یہ کائنات اس طرح بنائی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پینٹر نے بڑی خوبصورت سی ایک پینٹنگ بنائی ہے. ایک مصور ہے جو کچھ شاہکار قسم کے فن پارے تخلیق کر رہا ہے اور کیے جا رہا ہے. اور اگر میری اس بات کو سمجھنا ہے تو صبح اٹھ کے ذرا طلوع آفتاب کا منظر دیکھ لیجئے. صبح اٹھنا اگر مشکل ہے تو غروب ہوتے ہوئے شفق کی لالی دیکھ لیجئے، کبھی شام کا منظر دیکھ لیجئے، کبھی صبح کا وقت دیکھ لیجئے، کبھی کسی معصوم بچے کے چہرے پہ نظر ڈال لیجئے، کبھی کسی پہاڑی علاقے میں جا کر وہاں کی جو مناظر فطرت ہیں ان کو دیکھ لیجئے. آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اس کائنات میں ہر طرف جمال پھیلا ہوا ہے اور حیرت انگیز طور پر انسان اس جمال سے محظوظ ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے. یہاں پر پانی کے جھرنے ہیں، یہاں پر کوئل کی کوک ہے، یہاں پر پھولوں کی خوشبو ہے، یہاں پر ستاروں کی جلمراہٹ ہے. کتنی غیر معمولی چیزیں ہیں. انسان ان سے کتنا متاثر ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. انسان حظ اٹھاتے ہیں، انسان لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن ہے. اچھا، انسان ایک عقلی وجود بھی ہے. انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، انسان چیزوں کو تجزیہ و تحلیل کر کے دیکھتا ہے. آپ دیکھیے یہ کائنات حیرت انگیز طور پر ایسے عقلی اصولوں پہ بنی ہوئی ہے کہ جنہیں انسان نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ ان کو استعمال بھی کر لیتا ہے. یہ جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے میں اپنے سامعین سے مخاطب ہوں، میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کائنات میں چھپے ہوئے امکانات تھے. انسانوں نے عقل کو استعمال کیا اور ان کو اپنے فائدے کے لیے ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. کائنات پوری کی پوری ایسا لگتا ہے کہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہے. یعنی آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو انجینئرز اتنی بلند و بالا عمارات بناتے ہیں، یہ عمارات کیا ہیں؟ یہ سول انجینئرنگ ہے اور اس کے اندر ہر جگہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتی ہے کہ کون سی عمارت کا فلور کتنا وزن اٹھا سکتا ہے. انجینئرز کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک پل وہ جو بنا رہے ہیں تو اس پل کے اوپر سے کتنے ٹن کا ٹرک گزر سکتا ہے. جب وہ ایک جہاز بناتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جہاز کتنا وزن لے کے اڑ سکتا ہے. تو انسان اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے اور کائنات بالکل ایک عقلی وجود کی طرح اس کو جواب دیتی ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ اب صورتحال یہ ہے جو آخری حد ہے انسانوں کی کہ انسان اس کائنات میں اس طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ زمین پہ کھڑے ہو کے ایک راکٹ بناتے ہیں
اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ راکٹ مریخ پہ جا کے اتر رہا ہے اور بالکل صحیح لینڈنگ کر رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا پاتھ فائنڈر جو پہلا راکٹ تھا 1999 میں بھیجا تھا، آپ میں سے بہت سے کو وہ منظر یاد ہوگا کس کمال طریقے پہ وہاں پہ وہ اترا تھا. اچھا یہ سب کچھ موجود ہے، ضروریات بھی ہے، جمالیات بھی ہے، عقلیات بھی ہے، ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے اور مقصد کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑی ضرورت جس کی ہر لمحے ضرورت پڑتی ہے ہمیں، وہ سانس ہے. میں ایک جملہ بول رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں. آپ ایک جملہ سن رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. ہم 24 گھنٹے ہی کرتے رہتے ہیں. تو جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، آپ دیکھیے کہ وہ سب سے زیادہ بڑے پیمانے پہ دستیاب ہے. کتنے بڑے پیمانے پہ دستیاب ہے. اچھا اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے، آپ دیکھیے پانی اسی بڑے پیمانے پہ دستیاب ہے. غذا کی ضرورت ہے، غذا بھی اسی بڑے پیمانے پہ دستیاب ہے. زمین کی ضرورت ہے، وہ بھی اسی بڑے پیمانے پہ دستیاب ہے. جہاں کہیں انسان مداخلت کرتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتی ہے. لیکن دوسری صورت میں جو قدرت کا قانون ہے، جو دنیا ہے، وہاں تو ہر چیز کثرت سے موجود ہے. تو یہ غیر معمولی حکمت ہے، مقصدیت ہے ہر چیز کے اندر. انسانوں کی نسل کو بڑھانے کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجبور کر رکھا ہے مرد عورت کو، ایک دوسرے کی طرف وہ کشش محسوس کرتے ہیں. لیکن جب وہ کشش محسوس کر کے قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اولاد پیدا کر دیتے ہیں. یہ اولاد اصل میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ لالی پاپ نہ دیں، وہ کشش نہ رکھیں، تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اولاد وجود میں نہیں آئے گی، اس کی پرورش کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مجبور کر دیتے ہیں. میں اس وقت چلیے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، لیکن جو کچھ بھی ہے غیر معمولی حکمت ہے، غیر معمولی بصیرت ہے. پورا منصوبہ لگتا ہے کہ سوچ سمجھ کے بنایا گیا. اور اگر میں خدا کو مائنس کر دوں، میں نے اللہ کا نام لے لیا لیکن میں نہیں لیتا اللہ کا نام، پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب کہیں نہیں پایا جاتا. اچھا میں اپنا جملہ دہرا رہا ہوں، اس کا کوئی جواب کہیں نہیں پایا جاتا، کوئی غلط جواب بھی نہیں پایا جاتا. صحیح جواب تو بہت دور کی بات ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ صحیح جواب دے رہے ہیں، بھونڈا جواب دے رہے ہیں، غلط جواب دے رہے ہیں، غلط جواب بھی نہیں پایا جاتا. یعنی اس دنیا میں جو دو بنیادی سوالات ہیں انسانوں کے، دو بنیادی چیزیں ہیں جس کے پیچھے انسان لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. انسان کیسے وجود میں آیا، انسان کیوں ہے یہاں پر، اور خود یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. تو اس دور میں ارتقاء کے نام پہ برا بھلا جو ایک جواب دیا گیا ہے، وہ اس دوسری بات کا دیا گیا ہے. اس پہ میں کمنٹ کرتا رہتا ہوں، آج بھی کر دوں گا، ابھی کر رہا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن یہ جو پہلی والی بات ہے، کائنات ایسی کیوں ہے، اس کا کوئی غلط جواب بھی نہیں دیا لوگوں نے آج کے دن تک. اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ہی نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں. جہاں تک اس دوسرے سوال کا تعلق ہے جس کا جواب ارتقاء کی شکل میں لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے، تو میں نے جو اپنا ناول دوسرا لکھا تھا قسم اس وقت کی، تو اس میں میں نے اس کا مرکزی کردار ہے عبداللہ، اس کی زبان سے اس ناول کی جو ہیروئن ہے نائمہ، اس کو سمجھایا تھا کہ دیکھیے یہ آپ کہتے ہیں نا یہ وقت و اتفاق کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا ہے. ارتقاء اصل میں اسی اصول پہ چل رہا ہے کہ بس اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ہو گیا. میں ہمیشہ اس پر توجہ دلاتا ہوں کہ اگر ارتقاء کو مان بھی لیا جائے تو یہ دیکھیے اس میں ایک ڈائریکشن ہے. ہر جگہ چیزیں ٹھیک ویسی ہوتی ہیں جیسے ہونا چاہیے، چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی ہونی چاہیے. یہ کیوں ہوتی ہیں ایسی؟ اور پھر میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے یہ پرمیٹیشن ہے میتھمیٹکس کا، ایک پروبیبلٹی کیلکولیٹ کرنے کی ایک ایکویشن ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک لفظ ہے انگریزی زبان کے 26 الفابیٹس میں سے اگر نائمہ کا لفظ لکھنا ہو NAIM میں، جس میں صرف 5 الفابیٹس ہیں، تو اگر یہ سب چیزیں وقت و اتفاق کے ہاتھوں چھوڑ دی جائیں. وقت و اتفاق کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی سب سے ابتدائی مثال دی گئی تھی وہ یہ دی گئی تھی کہ اگر آپ کچھ بندروں کو ٹائپ رائٹر کے سامنے بٹھا دیں اور وہ اربوں سال تک کچھ نہ کچھ ٹائپ کرتے رہیں تو آخر میں ایک شاہکار نظم وجود میں آ ہی جائے گی. تو اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ شاہکار نظم وجود میں نہیں آ سکتی. یہ جو لفظ صرف نائمہ ہے، اس کو لکھنے کے لیے
1.89 ملین، تقریباً 80 لاکھ کے قریب 80 لاکھ الفاظ لکھنے پڑیں گے. اچھا، جس وقت یہ پورا اگر آپ کو جملہ لکھنا ہو، ٹو رائٹ نائما فرام 26 الفابیٹ آف انگلش وی نیڈ ٹو رائٹ دس مینی ورڈس. تو یہ اب ایک جملہ وجود میں آیا ہے نا، اب صرف نائما نہیں رہا، اس میں 10-12 الفاظ ہیں. ان الفاظوں کا خاص آرڈر ہے. رائٹ کو 2 سے پہلے کر دیں جملہ خراب ہو جائے گا. تو جملہ ایسے لکھا جانا چاہیے انگریزی میں. اگر جملہ ایسے لکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جب ہوگا تو یوں نہیں ہوگا کہ آپ اگر 10 اس میں الفاظ ہیں تو 78 لاکھ کو آپ 10 سے ضرب دے دیں. یوں نہیں ہوگا. یہ 7-8 کروڑ پہ کہانی نہیں جائے گی. چونکہ کمبینیشن لامحدود ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ اربوں اور کھربوں پہ معاملہ جائے گا. اور اس کو دوسرا پیراگراف بھی شامل کر دیں تو پھر ارب کھرب سے سب ختم ہو جائیں گے، پھر گنتی ختم ہو جائے گی. اور دوسری طرف یہ سمجھیے کہ جو حقائق ہمارے سامنے، زندگی کے نام پہ جو حقائق ہمارے سامنے، اس میں اگر آپ ڈی این اے کی سطح پہ بھی چلے جائیں تو ایون ڈی این اے کی سطح پہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے. یعنی ڈی این اے کوڈ جب لکھا جاتا ہے، جب قدرت لکھتی ہے تو اتنا غیر معمولی ہے کہ اس کو اگر آپ مرتب کرنا چاہیں تو ایک پوری لائبریری وجود میں آ جائے گی. اور صرف انسان ہی نہیں، اور بھی حیوانات ہیں. تو اتنی مشکل کہانی لکھنے کے لیے زمین کے پاس کتنا وقت ہے؟ 4.5 ارب سال. 4.5 ارب سال میں یہ سارے اتفاقات نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. بہت کم وقت ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اب تو سائنٹیفکلی ہم نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو پرموٹیشن سے کہ یہ پاسبل ہی نہیں. اچھا، اس مسئلے کو ظاہر بات ہے جب مسئلہ سامنے آیا تو اب آپ جب جدید لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنیں گے تو جب زندگی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں، مدر نیچر. یہ فطرت نے سب کچھ کیا ہے. تو میں اس پہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ آج کے ایتھیسٹ نے، جو خدا کے منکر ہیں، ظاہر بات اس کا جواب، یہ ضرورت تو لازمی ہے. تو اب کوئی نہیں ملا تو مدر نیچر کہنا شروع کر دیا. تو یہ دور الہات کا نیا معبود ہے. جیسے پہلے لات، منات، عزا تھے، دیویاں تھیں، شیوا، کرشنا، راما، اس طرح کے بت تھے. تو اب آج کی نئی دیوی کا نام ہے مدر نیچر. یہ دیوی کا ہی کام کر رہی ہے. یہ مدر نیچر ایک دیوی کا کام کر رہی ہے. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ اس سے کرایا جاتا ہے. یعنی جہاں جہاں مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں جی نیچر نے اس طرح کر دی. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجبور ہیں. یعنی یہ وہی صورتحال ہے کہ جو میں نے بدھ مت کے پیروکاروں کے حوالے سے عرض کی تھی کہ جس طرح ان کو مسئلہ پیش آیا کہ خدا کو نہیں مانتے تھے. اب خدا کی ضرورت تو تھی. جائے خدا خالی است، وہ خالی جگہ ہے، اس کو بھرنا تو خالی تو نہیں رہ سکتی. تو بدھ کو ہی لا کے بٹھا دیا، گوتم بدھ کو لا کے بٹھا دیا. تو یہاں پر کوئی نہیں ملا تو انہوں نے مدر نیچر کو لا کے بٹھا دیا. تو یہ ہیں حقائق، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے کوئی آپ سے مبالغہ نہیں کیا، یہ حقیقتیں بیان کی. تو اب ان کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. قرآن مجید ایک اصولی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ کے نور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے. نور روشنی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کسی مخلوق جیسا نہیں ہو سکتے. وہ تو ہر تشبیہ سے، ہر تمثیل سے بلند ہے. یہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان آسمان و زمین کا نور ہے. جس وقت آپ ایمان لے آئیں گے تو پھر اس نور میں آپ کو، یہ ایسے ہی جیسے صرف آپ لوگ ایک کمرے میں موجود ہیں اور آپ رہے کہ اس گھر کے سے اس طرح نہیں واقف ہے، اگر لائٹ بند کر دی جائے اور پھر آپ سے سوالات کیے جائیں کہ یہ گلدستہ کہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ میز کہاں ہے، اور یہ کرسی کہاں ہے، اور یہ لیپ ٹاپ کہاں ہے، اور یہ چائے کی ٹرے کہاں ہے، اور یہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، تو آپ اندھیرے میں ٹانگوں کیوں یہاں مارتے رہیں گے؟ آپ کو کوئی جواب ہی نہیں دے سکیں گے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے، اٹھیں گے اور چیزیں توڑیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے آپ. لیکن اگر روشنی کھول دی جائے تو 1 سیکنڈ میں آپ بتائیں گے، 1 سیکنڈ میں آپ بتائیں گے، 1 سیکنڈ میں آپ بتائیں گے کہ میز یہاں ہے، کرسی یہاں ہے، لیپ ٹاپ یہاں ہے. تو یہ ہے نور ہونے کا مطلب. خدا کے نور میں جب آدمی نہا جاتا ہے اور جب یہ نور دل کے اندر روشن ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو سب کچھ نظر آتا ہے. تو جب سب کچھ نظر آتا ہے قرآن مجید اس پہ توجہ دلاتا ہے. کچھ پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
پہلی چیز قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات میں ہے، اس میں اتنا کچھ موجود ہے اس کرۂ ارض کے اوپر، تم انسان ہو، آسمان ہے، زمین ہے، تو کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق ہی کے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ کفار کی طرف اشارہ ہے، یا یہ خود ہی خالق ہے، تو بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا تو یہ کہہ دو، یا خود ہی خالق ہیں، ہم نے بنایا یہ کہہ دو، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ آسمان اور زمین کو کیا تم نے پیدا کیا؟ بلکہ یہ یقین نہیں رکھتا، یہ قرآن مجید سوال اٹھاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے، انسان مان نہیں سکتے اس چیز کو۔ بھائی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہر چیز کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم جانتے ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، ویسے وجود میں نہیں آتی۔ اب تو کائنات کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ 13.7 ارب سال پہلے پیدا ہوئی ہے، تو جو پیدا ہوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا ہونا ضروری ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات، قرآن مجید یہ توجہ دلاتا ہے کہ تم جس کائنات میں رہتے ہو، اس کے لیے میں نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے جس وقت میں لکھ رہا تھا یہ ساری بحث، قاتل کائنات، وی آر لیونگ ان اے کلر یونیورس۔ یہاں پر ہر چیز زندگی کے لیے قاتل ہے، اس کائنات میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، یہاں وہ ٹھٹرتی ہوئی 273 کیلوین ہوتی ہے نا، 273 کیلوین ٹیمپریچر ہے، ناقابل برداشت ٹیمپریچر، یہ کم سے کم ٹیمپریچر، اس سے زیادہ ٹیمپریچر گر نہیں سکتا، اور ہم تو -10 -20 -30، اس زمین پہ آج کل بہت شور ہے کہ جی روس میں 71 ڈگری -71 پہ ایک گاؤں موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی نیچے ٹیمپریچر گر جاتا، زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ یہاں دہکتے ہوئے ستارے ہیں جہاں پر کروڑوں ڈگری ٹیمپریچر ہے، یہاں پر مہیب اور تاریک خلا ہے جو زندگی کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہوا نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو کائنات کی ہر طاقت صرف قتل کرنے پہ معمور ہے زندگی کو۔ یہ ساری طاقتیں جیسے اس کرۂ ارضی کے اوپر پہنچتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک بے لگام جانور کو کسی نے لگام ڈال دی اس جانور کو، اور جس طریقے سے ایک گھوڑے کو اور ایک اونٹ کو لوگ قابو میں کر کے اس پہ سواری کرتے ہیں، اسی طریقے سے کائنات کی طاقتوں کو کسی نے مسخر کر دیا، کسی نے لگام ڈال دی، اور انسان اس لگام کو کھینچ کے اب آپ دیکھ رہے ہیں جہاز بھی بناتا ہے، بحری جہاز بھی بناتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کی خلقت، رات و دن کے آنے جانے میں، یہ کشتیاں جو تم چلاتے ہو، اس میں تمہارا سامان ہے نفع بخشی کا، یہ جو بادل ہے، پانی ہے، اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور یہ سارے جاندار پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ جو تمہارے سامنے ہے، اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو قرآن نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، صرف کہہ رہا ہے نشانیاں، سوچو، سوچنے پہ آمادہ کیا، یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر تیسری چیز خود حضرت انسان، اس پہ پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن آج ایک اور پہلو سے میں توجہ دلا رہا ہوں جو قرآن نے اسی اللہ نور السماوات والارض کے آگے بات کہی ہے، مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ یہ طاق کیا ہے؟ یہ خود انسان کی اپنی شخصیت، جس کے لیے قرآن دل کہتا ہے، اس کی تعبیر ہے، اور جس میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ چراغ ایک فانوس ہو، فانوس ایسا ہو جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ تو چراغ کیا ہے اصل میں؟ یہ نور یزدانی، نور یزدانی ایمان ہے، اور یہ جو فانوس ہے، یہ جو شیشہ ہے، یہ عقلی استعداد ہے انسان کی عقلی استعداد ہے، اور عقلی استعداد کے ساتھ اب اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے یہ چراغ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے روغن سے جلایا جاتا ہے، روغن یعنی تیل، آئل، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یہ خاص اصطلاح ہے، یعنی پرانے زمانے میں جب درخت لگتے تھے تو باغ کے اگر مشرق میں ہیں اور یہ مغرب میں ہیں، تو اگر مشرق میں ہیں تو سورج جب غروب ہو رہا ہوگا تو اس وقت انہیں دھوپ نہیں ملے گی، اور اگر مغرب میں ہیں تو سورج جب طلوع ہو رہا ہوگا تو اس وقت دھوپ نہیں ملے گی۔ وسط میں ہو جب درخت تو پھر دھوپ اسے مستقل ملتی ہے، ہر پہلو سے ملتی ہے، تو اس کا تیل زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کا روغن یا اس کا آئل آگ چھوئے بغیر ہی بھڑکا پڑتا ہے، یعنی ہائیلی انفلیمیبل جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ اتنا پیٹرول جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح کا وہ آئل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب فطرت انسانی کا بیان ہے۔ انسانی فطرت
اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے اتنی تیار ہے. اس کے بعد پیغمبر آتے ہیں، ایمان کی روشنی اللہ سے لے کے آتے ہیں، اور جس کو وہ ایک چنگاری بھی دکھاتے ہیں، جس نے اپنی فطرت کو مست نہ کیا ہو اور جس نے اپنی عقل کو آلودہ نہ کیا ہو، تو وہ اسی چراغ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے، جس کا ذکر یہاں پہ ہے. اسی لیے بیان کیا اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، ہر کسی کی نہیں کرتا. جس نے اپنی فطرت کو خراب نہیں کیا اور اپنی عقلی استعداد کو آلودہ نہیں کیا، اپنے فانوس کو اور اپنے تیل کو اگر خراب نہیں کیا، تو پھر چراغ نے تو جلنا ہی جلنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں انسانی فطرت ہے. انسانی فطرت خدا کے معاملے میں اتنی ہی ریسیپینٹ ہے جتنا ایک پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ریسیپینٹ ہوتا ہے. تیار بھی ہوتا ہے، وہ اس کے لیے صحت مند بھی ہوتی ہے، زندگی بخشنے والی بھی ہوتی ہے. اس کا جسم پورے طور پہ اسے قبول کر رہا ہوتا ہے، پورے طور پہ قبول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہی خدا کی ہستی سامنے آتی ہے تو قرآن مجید بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان پھر خدا کی یاد سے دلوں کا اطمینان پاتے ہیں. خدا کا قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پروردگار آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایسا ہی معاملہ. اور انسان پھر جو خدا کے سامنے سجدے میں گر کے لذت محسوس کرتا ہے، انسان خدا کو پکار کے جو لذت محسوس کرتا ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی تفصیل چونکہ آگے آئے گی. مشکل گھڑیوں میں انسان جتنی خدا کے پاس راحت محسوس کرتا ہے، وہ چونکہ کٹ ٹو دا سائز ہو جاتا ہے انسان، تو وہ صاف بتاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے بالکل وہی تعلق رکھتا ہے جو بچہ ماں سے تعلق رکھتا ہے. انسان خدا سے وہی تعلق رکھتا ہے، انسان کی روح خدا سے وہی تعلق رکھتی ہے. جیسے خدا کا نام لیں گے آپ، ہر چیز اپنی جگہ ٹھکانے پہ بیٹھ جاتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ ٹھکانے پہ بیٹھ جاتی ہے. اب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر ذوق جمال کیوں ہے، انسان میں روحانیت کیوں ہے، انسان میں عقل کیوں ہے، یہ کائنات ایسی کیوں ہے. جیسے ہی ایمان کا نور داخل ہوتا ہے تو انسان کی عقل بھی مطمئن ہوتی ہے، اور انسان کا ضمیر، انسان کی روح بھی مطمئن ہو جاتی ہے. آدمی لگتا ہے بالکل ٹھیک جگہ پہ آتا ہے. مسائل پھر بھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلی کلاس میں بیان کیا تھا، مسائل کا یا تو غلط مذہبی پریزنٹیشن میں ہوتے ہیں، مذہب ہی غلط پیش ہو گیا. مذہب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ زمین 4000 سال پہلے وجود میں آئی ہے تو پھر تو مسئلہ ہوگا. اور مذہب اگر رہبانیت کو دین کے نام پہ پیش کر رہا ہے تب بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو یا تو مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن ہوتی ہے یا زندگی کے بعض حقائق سمجھ میں نہیں آتے. ورنہ ادروائز مذہب جب بھی آئے گا تو انسان ہمیشہ سکون پائے گا، راحت پائے گا، اطمینان پائے گا. اور مذہب سے یہاں میری مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی. لیکن اگر کوئی مذہب کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن تبصرہ کرتا ہے انہی آیت کے اندر کہ پھر مثال کیا ہے؟ جیسے گہرا سمندر، ایسا گہرا سمندر کے اندھیرا، ایک موج اس کے اوپر موج، اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی. آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اپنا ہاتھ نہ دیکھ سکے، ایسی تاریکی، ایسی تاریکی. جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. کیوں نور نہیں ہے؟ اس لیے نور نہیں ہے کہ کوئی دوسری توجیہ ہو نہیں سکتی اس کائنات کی. یعنی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا نا کہ خدا کو ہٹا دیجیے آپ تو صحیح معقول توجیہ تو بہت دور کی بات ہے، غلط توجیہ بھی سامنے لے آ سکتے لوگ. کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے جو قرآن مجید اصل میں دوسری چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ خدا کیوں مسلم ہے. اس لیے مسلم ہے کہ جس کائنات میں تم جی رہے ہو وہ زبان حال سے پکار کے کہتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے. یہ اتنی غیر معمولی پروڈکٹ کہ اپنے پروڈیوسر کا تقاضا کرتی ہے. یہ اتنی غیر معمولی کریشن ہے کہ اپنے کریٹر کا تقاضا کرتی ہے. یہ اتنی غیر معمولی صنائی ہے، اتنی غیر معمولی پینٹنگ ہے کہ اپنے پینٹر کا، اپنے سانے کا تقاضا کرتی ہے. ہونا چاہیے جس نے سب کچھ کیا ہے. تو جیسے آپ اس کا تعارف کراتے ہیں عقل مطمئن ہو جاتی ہے، ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ کچھ کہنے کی کوشش کریں تو پھر آدمی وہی ایبزرٹ قسم کی باتیں کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہے، یا پھر وہی مدر نیچر
تو یہ کیا ہے؟ انہی کو قرآن اندھیروں سے تعبیر کر رہا ہے. پھر آپ ایک اندھیرا، دوسرا اندھیرا، تیسرا اندھیرا، چوتھا اندھیرا، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دوسری بنیاد ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس کے وجود کے بارے میں دلائل دیے جائیں. دلائل دیے قرآن مجید میں، وہ آگے آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہیں. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ضمنی طور پہ وہ سب کے سب وجود باری تعالیٰ کے دلائل بھی بن جائیں گے، اور وہ تفصیل سے ہم آگے زیر بحث لائیں گے. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا کچھ سرسری ذکر بھی ہوگا. اور اگلی کلاس میں ایک آخری جو کلاس ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس کلاس میں جب ہم ختم کر لیں گے اپنا کانٹینٹ، تو آخر میں کچھ متعین سوالات لوں گا، کیونکہ یہ ساری جو علمی عقلی گفتگو ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے، جو عقل و فطرت کے مسلمات پر بیس کرتی ہے، اس کے جواب میں لوگ چند فضول قسم کے سوالات اٹھا دیتے ہیں. یہ نکتہ آفرینی کہلاتی ہے علم کی دنیا میں. ہر جگہ لوگ کرتے ہیں تو ادھر بھی کرتے ہیں. خدا کو کس نے بنایا؟ سائنس نے تو دریافت کر لیا، ارتقا ہے. خدا کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، ثابت کر کے دکھاؤ خدا کو. یہ اس طرح کے چند بڑے بڑے سوالات ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں. تو میں ان سارے سوالات کے انشاءاللہ ایک ایک کر کے جواب دوں گا، اس لیے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ نہیں آتے، اس پہ کبھی بات نہیں کرتے. آپ یہ گفتگو کریں گے تو یہ گفتگو سنیں گے، بولیں گے اچھا اللہ کو کس نے بنایا. تو ان میں سے ایک ایک سوال کو لے کے ہم تفصیل کے ساتھ اس پر ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ پھر اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.